یا خدا قوم کا یہ امتحان ہے کب تک، ظلم اور جبر کی یہ داستان ہے کب تک۔ دیکھنے آنکھ یہ شمسی ضیاء کو ہے ترسے، ابر آلود ابھی آسمان ہے کب تک۔ لہو لہان ہوں لیکن عزم ہے فولادی، تیرے ہاتھوں میں دیکھنا ہے جان ہے کب تک۔ شہر میں آگ لگے گی تو جلے گا سب کچھ، تمہارے محل میں حفظ و امان ہے کب تک۔ رب کی رسی چلو دیکھیں دراز ہے کتنی، تجھ پہ تقدیر تیری مہربان ہے کب تک۔ دیکھنا ہے تیری ترکش میں تیر ہیں کتنے، لرزتے ہاتھ میں تیرے کمان ہے کب تک۔ ہر ایک عروج کو آخر زوال ہے آتا، تیری طاقت پہ تیرا یہ گمان ہے کب تک۔ ارے فرعون کر عبدی جہاں کی فکر کوئی، عرض فانی پہ تیرا یہ مکان ہے کب تک۔ بچی ہے پنکھ ہلانے کی اب نہیں طاقت، ہوا کرے گی فیصلہ اڑان ہے کب تک۔ ظلم جب حد سے تجاوز کرے تو چیخے گی، دیکھتے ہیں یہ قوم بے زبان ہے کب تک۔ آہنی حوصلہ ہے یہ کبھی نہ ٹوٹے گا، لوگ حیراں ہیں کہ قائم چٹان ہے کب تک۔ یہ سوچ کے تیری صحت کی دعا کرتے ہیں، سر پہ ایک ہے جو بچا سائبان ہے کب تک۔ زخم یہ بھر بھی گیا بھول نہیں پائے گا، لوگ ہیں پوچھتے دل پہ نشان ہے کب تک۔ ہمارے شہر میں حق گوئی پہ ہے پابندی، دیکھ فیصل تجھے اذن بیان ہے کب تک۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور امید کرتا ہوں کوئی غزل پسند آئی ہوگی۔ یہ غزل آج کل کے حالات سے متعلق ہے، تو امید کرتا ہوں آپ کو اس غزل کا مفہوم، اشعار کا مفہوم درپردہ سوچ اور پس منظر پسند آئے گا۔ تو پیش کر رہا ہوں۔ غزل کا مطلع جو ہے وہ قوم کے امتحان سے متعلق ہے، جس قوم پہ ظلم اور جبر چلتا ہو، جہاں پہ انسانی حقوق کی پامالی ہوتی ہو، تو وہاں پہ خدا سے جو شخص ہے وہ یہی پوچھتا ہے کہ میری قوم کا امتحان کب تک چلے گا، اور ظلم اور جبر کی یہ داستان کب تک چلے گی۔ تو شعر اس طرح ہے کہ یا خدا قوم کا یہ امتحان ہے کب تک، یا خدا قوم کا یہ امتحان ہے کب تک، ظلم اور جبر کی یہ داستان ہے کب تک، ظلم اور جبر کی یہ داستان ہے کب تک، یا خدا قوم کا یہ امتحان ہے کب تک، ظلم اور جبر کی یہ داستان ہے کب تک۔ اگلا شعر جو ہے وہ یہاں پہ میں نے امید کو روشنی سے تشبیہ دی ہے، سورج کی روشنی سے، اور جو مایوسی ہے اس کو جو ہے وہ بادل سے تشبیہ دی ہے، ابر سے تشبیہ دی۔ تو اس شعر میں نے یہی کہا ہے کہ آنکھیں جو ہیں وہ ترس گئی ہیں سورج کی روشنی دیکھنے کے لیے، تو یہ جو ابر آلود آسمان ہے یہ کب تک رہے گا۔ شعر اس طرح ہے کہ دیکھنے آنکھ یہ شمسی ضیاء کو ہے ترسے، دیکھنے آنکھ یہ شمسی ضیاء کو ہے ترسے، ابر آلود ابھی آسمان ہے کب تک، ابر آلود ابھی آسمان ہے کب تک۔ دیکھنے آنکھ یہ شمسی ضیاء کو ہے ترسے، ابر آلود ابھی آسمان ہے کب تک۔ اگلا شعر جو ہے وہ
ایک پرعزم انسان سے متعلق ہے، ایک ایسا انسان جو کہ جس پہ بہت ظلم ہوا ہو، لیکن اس کا عزم جو ہے وہ فولاد کی طرح مضبوط ہو، اور وہ لہو لہان ہونے کے باوجود، زخمی ہونے کے باوجود، وہ اپنے جو شخص اس پہ ظلم کر رہا ہے اس سے یہ کہہ رہا ہو کہ میرا تو ابھی بھی عزم جو ہے وہ فولاد کی طرح سخت ہے، میں دیکھتا ہوں کہ تیرے ہاتھوں میں جان کب تک ہے، جن سے تو مجھ پہ ظلم کر رہا ہے ان ہاتھوں میں جان کب تک ہے۔ تو شعر اس طرح ہے کہ لہو لہان ہوں لیکن عزم ہے فولادی، لہو لہان ہوں لیکن عزم ہے فولادی، تیرے ہاتھوں میں دیکھنا ہے جان ہے کب تک، تیرے ہاتھوں میں دیکھنا ہے جان ہے کب تک، لہو لہان ہوں لیکن عزم ہے فولادی، تیرے ہاتھوں میں دیکھنا ہے جان ہے کب تک۔ اگلا شعر جو ہے وہ شہر میں یا کسی جگہ پہ آگ لگنے سے متعلق ہے کہ جب کسی جگہ پہ آگ لگتی ہے تو سب کچھ جل جاتا ہے، تو اس میں ایک جھونپڑی بھی جل جاتی ہے اور ایک محل بھی جل جاتا ہے۔ تو اس کے متعلق لکھا ہے کہ جو شخص کسی جگہ کو آگ لگا رہا ہو، کسی شہر کو آگ لگا رہا ہو، خود وہ چاہے ایک محل میں رہتا ہو، لیکن جب اس جگہ کو آگ لگے، اس شہر کو آگ لگے گی تو اس میں سب کچھ جل جاتا ہے اور اس کا محل بھی محفوظ نہیں رہتا۔ تو شعر اس طرح ہے کہ شہر میں آگ لگے گی تو جلے گا سب کچھ، شہر میں آگ لگے گی تو جلے گا سب کچھ، تمہارے محل میں حفظ و امان ہے کب تک، تمہارے محل میں حفظ و امان ہے کب تک، شہر میں آگ لگے گی تو جلے گا سب کچھ، تمہارے محل میں حفظ و امان ہے کب تک۔ اگلا شعر جو ہے وہ رب کی رسی سے متعلق ہے کہ کہتے ہیں کہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں، جو لوگ دوسرے لوگوں کا حق تلفی کرتے ہیں، تو اللہ کچھ عرصے تک ان کی رسی کو دراز کرتا ہے، لیکن پھر ایک دم سے اس کی رسی کو کھینچتا ہے تو وہ انسان جو ہے وہ دھڑام سے زمین پہ آ گرتا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے یہی لکھا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ تیری رسی کتنی دراز ہے، رب کی رسی کتنی دراز ہے اور تیری تقدیر تجھ پہ کب تک مہربان ہے۔ تو شعر اس طرح ہے کہ رب کی رسی چلو دیکھیں دراز ہے کتنی، رب کی رسی چلو دیکھیں دراز ہے کتنی، تجھ پہ تقدیر تیری مہربان ہے کب تک، تجھ پہ تقدیر تیری مہربان ہے کب تک، رب کی رسی چلو دیکھیں دراز ہے کتنی، تجھ پہ تقدیر تیری مہربان ہے کب تک۔ اگلا شعر جو ہے وہ ظالم سے ہی متعلق ہے کہ جب ایک ظالم جو ہے وہ تشبیہ یہاں پہ میں نے ظلم کو تیروں سے دی ہے، جو تیر انداز ہوتے ہیں انہوں نے ان کے پاس ایک ترکش ہوتا ہے جس کے اندر تیر رکھے جاتے ہیں، جو عموماً وہ اپنی شولڈر بیگ کی طرح لگاتے ہیں اور پیچھے سے تیر کو پکڑتے ہیں، اور کمان جو ہے وہ تیر چلانے والا جو آلہ ہوتا ہے، جو ہتھیار ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے اس سے تشبیہ دیا اور دونوں چیزوں کا یہاں پہ میں نے استعمال کیا، تیر کا بھی اور کمان کا بھی۔ تو شعر اس طرح ہے کہ دیکھنا ہے تیری ترکش میں تیر ہیں کتنے، دیکھنا ہے تیری ترکش میں تیر ہیں کتنے، لرزتے ہاتھ میں تیری کمان ہے کب تک، لرزتے ہاتھ میں تیرے کمان ہے کب تک، دیکھنا ہے تیری ترکش میں تیر ہیں کتنے، لرزتے ہاتھ میں تیرے کمان ہے کب تک۔ اگلا شعر جو ہے وہ ایک کہاوت ہے، ایک اردو کی اصطلاح ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہر عروج کو زوال آتا ہے۔ تو اس میں پھر میں نے یہاں پہ استعمال کیا، کیونکہ جو شخص غرور میں ہوتا ہے، طاقت کے نشے میں ہوتا ہے، گھمنڈ میں ہوتا ہے، اس کو یہی اس کا خوشگمانی ہوتی ہے کہ یہ جو ہے میری طاقت، میرا رتبہ یہ ہر وقت قائم رہے گا، لیکن ایسا نہیں ہوتا، ہر عروج کو زوال آتا ہے۔ تو یہ شعر اس طرح ہے کہ ہر ایک عروج کو آخر زوال ہے آتا، ہر ایک عروج کو آخر زوال ہے آتا، تیری طاقت پہ تیرا یہ گمان ہے کب تک، تیری طاقت پہ تیرا یہ گمان ہے کب تک، ہر ایک عروج کو آخر زوال ہے آتا، تیری طاقت پہ تیرا یہ گمان ہے کب تک۔ اگلا شعر جو ہے وہ بھی اسی طرح کا، اس میں
جو ظالم ہے اس کو میں نے فرعون سے تشبیہ دی ہے. فرعون بھی ایک ایسا بادشاہ تھا مصر کا جس کا خیال تھا کہ وہ جو ہے وہ اس کے پاس ابدی طاقت ہے، اس کے پاس جو رتبہ ہے وہ ابد تک رہے گا. تو عموماً ایسی لوگوں کی یہی ذہنیت ہوتی ہے، کیونکہ میرے خیال میں جو شخص آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ زندگی عارضی ہے اور اصل زندگی جو ابدی زندگی ہے وہ موت کے بعد شروع ہوتی، تو جو شخص اس چیز پہ ایمان رکھتا ہے وہ ظلم نہیں کر سکتا، کیونکہ ظلم کرنے والا جو ہے وہ ایک ایسا شخص ہوتا ہے جس کے لیے دنیا ہی سب کچھ ہوتی ہے، یہی زندگی سب کچھ ہے. اس لیے وہ اسی زندگی میں سب کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، غلط یا صحیح طریقے سے، جس طرح بھی ظلم کر کے، دوسروں کی حق تلفی کر کے سب کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے. تو یہاں پہ میں نے جو ظالم ہے اسے فرعون سے تشبیہ دی ہے اور اس کو یہی کہا ہے کہ ابدی جہان کی فکر کر، اور تیرا جو بھی اس عرض فانی، اس فانی دنیا میں تیرا جو بھی مکان ہے وہ ہمیشہ نہیں رہے گا، مکان بھی اور مقام بھی. تو شعر اس طرح ہے کہ عرض فانی، ارے فرعون کر ابدی جہاں کی فکر کوئی، ارے فرعون کر ابدی جہاں کی فکر کوئی، عرض فانی پہ تیرا یہ مکان ہے کب تک، عرض فانی پہ تیرا یہ مکان ہے کب تک. ارے فرعون کر ابدی جہاں کی فکر کوئی، عرض فانی پہ تیرا یہ مکان ہے کب تک. اگلا شعر جو ہے وہ اس غزل کے میرے پسندیدہ اشعار میں سے ہے. جب ایک عقاب یا چیل یا اونچا اڑنے والے جو بھی پرندے ہوتے ہیں وہ پر پھیلاتے ہیں، جب وہ پروں کو ہلاتے نہیں پر پھیلاتے ہیں، تو جو باد مخالف، جو کہ اقبال نے بھی کہا تھا، جو سامنے سے آنے والی مخالف ہوا ہوتی ہے وہ اس کو اونچا اڑاتی ہے. تو سورنگ جس کو انگلش میں کہتے ہیں، تو وہ پرندے کرتے ہیں اوپر جا کے. تو جب انسان بہت کوشش کر کے تھک جاتا ہے بہت زیادہ، تو پھر وہ چیزوں کو اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے. جس طرح پرندہ پر مار مار کے، پر ہلا ہلا کے تھک جاتا ہے، پھر وہ پروں کو پھیلا دیتا ہے اور ہوا جو ہے اس کو خود اڑاتی رہتی ہے. تو یہاں پہ میں نے اسی کو استعمال کیا کہ اب یعنی طاقت جو ہے نا پر ہلانے کی وہ ختم ہو گئی ہے، اور اب ہوا فیصلہ کرے گی، یعنی تقدیر فیصلہ کرے گی کہ اڑان کب تک ہے، کتنی ہے اور کب تک. تو شعر اس طرح ہے کہ بچی ہے پنکھ ہلانے کی اب نہیں طاقت، بچی ہے پنکھ ہلانے کی اب نہیں طاقت، ہوا کرے گی فیصلہ اڑان ہے کب تک، ہوا کرے گی فیصلہ اڑان ہے کب تک. بچی ہے پنکھ ہلانے کی اب نہیں طاقت، ہوا کرے گی فیصلہ اڑان ہے کب تک. اگلا شعر جو ہے وہ ظلم سے متعلق ہے. ایک شخص جو کہ ظلم کو قبول کر چکا ہو، ایک ایسی قوم جو ظلم کو قبول کر چکی ہو، وہ خاموش رہتی ہے ظلم برداشت کرنے پہ بھی. لیکن جب اس کیس میں بھی، اس معاملے میں بھی جب ظلم حد سے گزر جائے، ایک خاص حد سے گزر جائے، تب بھی ایک انسان جو کہ ویسے خاموش رہتا ہے وہ چیخ اٹھتا ہے. تو یہاں پہ میں نے اسی کا ذکر کیا ہے کہ ظلم جب حد سے تجاوز کرے تو چیخے گی، ظلم جب حد سے تجاوز کرے تو چیخے گی، دیکھتے ہیں یہ قوم بے زبان ہے کب تک، دیکھتے ہیں یہ قوم بے زبان ہے کب تک. ظلم جب حد سے تجاوز کرے تو چیخے گی، دیکھتے ہیں یہ قوم بے زبان ہے کب تک. اگلا شعر جو ہے وہ آہنی حوصلے سے متعلق ہے کہ جو ایک انسان کا حوصلہ جو فولاد کی طرح مضبوط ہو، اسے پتھر کی طرح مضبوط ہو، اسے توڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو بعض اوقات ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کا اتنا بلند حوصلہ ہوتا ہے، اتنا ناقابل تسخیر ہوتا ہے حوصلہ، کہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ چٹان جو ہے یہ کب تک قائم رہے گی، اس پہ اتنا ظلم ہو گیا لیکن ابھی تک قائم ہے، یہ کب تک قائم رہے گی. تو شعر اس طرح کہ آہنی حوصلہ ہے یہ کبھی نہ ٹوٹے گا، آہنی حوصلہ ہے یہ کبھی نہ ٹوٹے گا، لوگ حیران ہے کہ قائم چٹان ہے کب تک،
لوگ حیراں ہے کہ قائم چٹان ہے کب تک۔ آہنی حوصلہ ہے یہ کبھی نہ ٹوٹے گا، لوگ حیراں ہے کہ قائم چٹان ہے کب تک۔ اگلا شعر جو ہے وہ بعض اوقات انسان جو ہے وہ ایک قوم پہ یا انسان کے لیے ایک شخص جو ہے وہ اس کی آخری امید بن جاتا ہے، اور اس شخص کے علاوہ اس قوم کو یا اس فرد کو اور کوئی امید نظر نہیں آتی۔ تو اس وجہ سے کہ یہ سوچ کے یہ جو خوف ہوتا ہے کہ وہ شخص چلا جائے اگر تو پیچھے کچھ نہیں بچے گا، تو انسان یہ سوچ کے ہی بہت دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کو قائم رکھے، سلامت رکھے۔ تو یہ شعر اسی پس منظر میں ہے کہ یہ سوچ کے تیری صحت کی دعا کرتے ہیں، یہ سوچ کے تیری صحت کی دعا کرتے ہیں، سر پہ ایک ہے جو بچا سائبان ہے کب تک۔ سر پہ ایک ہے جو بچا سائبان ہے کب تک۔ یہ سوچ کے تیری صحت کی دعا کرتے ہیں، سر پہ ایک ہے جو بچا سائبان ہے کب تک۔ اگلا شعر جو ہے وہ ان زخموں سے متعلق ہیں جو دل پہ لگتے ہیں، جو کہ کبھی بھی زخم تو بھر جاتا ہے لیکن نشان رہ جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ زخم کا درد ختم ہو جاتا ہے، چوٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے لیکن بھولتا نہیں۔ تو وہ جو نشان ہے وہ یاد دلاتا رہتا ہے اس کے درد کو، اس زخم کی تکلیف کو۔ تو یہاں پہ میں نے اسی کا بیان کیا اس طرح کہ زخم یہ بھر بھی گیا بھول نہیں پائے گا، زخم یہ بھر بھی گیا بھول نہیں پائے گا، لوگ ہیں پوچھتے دل پہ نشان ہے کب تک، لوگ ہیں پوچھتے دل پہ نشان ہے کب تک۔ زخم یہ بھر بھی گیا بھول نہیں پائے گا، لوگ ہیں پوچھتے دل پر نشان ہے کب تک۔ جو آخری شعر ہے، اگلا شعر غزل کا مقطع ہے، جس میں نے یہ ذکر کیا کہ ہمارے شہر میں جو ہے وہ سچ بولنے پہ پابندی ہے، حق گوئی پہ پابندی، سچ بولنے والے کی زبان کو بند کر دیا جاتا ہے۔ تو میں نے یہاں پہ یہی لکھا ہے کہ فیصل اب دیکھو کہ تمہیں بولنے کی اجازت کب تک ہے۔ اذن بیان، اذن جو ہے اجازت کو کہتے ہیں، بیان بولنے کو، تو اذن بیان تمہیں کب تک ہے۔ تو شعر اس طرح ہے کہ ہمارے شہر میں حق گوئی پہ ہے پابندی، ہمارے شہر میں حق گوئی پہ ہے پابندی، دیکھ فیصل تجھے اذن بیان ہے کب تک، دیکھ فیصل تجھے اذن بیان ہے کب تک۔ ہمارے شہر میں حق گوئی پہ ہے پابندی، دیکھ فیصل تجھے اذن بیان ہے کب تک۔ یا خدا قوم کا یہ امتحان ہے کب تک، ظلم اور جبر کی یہ داستان ہے کب تک۔ جی تو امید ہے آپ کو غزل پسند آئی ہوگی، اور امید کرتا ہوں کہ آپ نے اشعار کے مفہوم، در پردہ سوچ اور پس منظر سے بھی لطف لیا ہوگا۔ اگلی غزل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شاد و آباد رکھے، خوش و خرم رکھے، بیماریوں، پریشانیوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے۔ انشاءاللہ اگلی غزل کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔